السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید میں دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے عالیہ خداؤں یا الہوں کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، چند الفاظ ہیں عربی کے جو کہ اردو میں اس کا ایسی الفاظ آ جاتا ہے، اسی الفاظ کو ہم ایسی اردو میں لے آتے ہیں اور اس کے ہم معنی نہیں سمجھتے۔ تو چند الفاظ میں پہلے بیان کروں گا اور اس کا معنی کیا ہے، سینس کیا ہے، اس کو اردو لینگویج میں اس کا کیا سینس بنے گا یا اس کا کیا معنی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ جیسے یہ لفظ اللہ جو لفظ ہے یہ عربی کا، اس کے معنی اردو میں یا فارسی زبان میں ترجمہ نہیں، معنی خدا، انگلش میں گاڈ، کیپٹل GOD گاڈ، یہ اسی طرح ہندی لینگویج میں بھگوان، یہ عربی کا لفظ کے ٹرانسلیشن دوسری لینگویجز میں، لیکن اس کے اپنے ایک معنی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ الہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی اردو میں خدا، لیکن اس کے بھی معنی کیا ہیں؟ تو اگر آپ ڈکشنریز میں دیکھیں یا اللہ کی آیتوں سے آپ اوور آل اس کی ایکسپلینیٹری میننگ دیکھیں گے، وہ یہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ کنٹرول کرتی ہے پوری کائنات کو، who controls the whole universe، اور ساتھ ساتھ انسان کو کنٹرول کرتی ہے اللہ، who controls the mind اور ہارٹ، دل اور دماغ پہ کنٹرول کرنا اللہ کے، یہ اس کا مقصد ہے۔ باقی کریٹر ہے، خالق ہے، وہ تو اس کے اور مختلف معنی آ جائیں گے۔ اللہ کی پہچان جو اس کی صفات سے ہے، صفاتی نام جو ہیں، جبار ہے، خالق ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ اس کی صفاتی نام سے ہیں، لیکن میں صرف اللہ کے معنی بتا رہا تھا آپ کو۔ اور یہ لفظ نارملی جو بنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ کتاب ایک لفظ ہے عربی کا، اس کے ساتھ الف لام لگا دے الکتاب تو بن جائے گا دی بک انگلش میں، یا خاص کتاب۔ اسی طرح الہ جو ہے، جیسے ملک الناس، الہ الناس، مالک انسانیت کا اور الہ انسان کا، یعنی الہ ہے، اللہ نہیں آیا الہ، تو الف لام لگا دیں اگر آپ اس کے ساتھ تو اللہ ہو جائے گا۔ تو الہ کی جگہ الف ڈراپ ہو جاتا ہے، اللہ بن جاتا ہے۔ وہ ایکچولی وہ بنا ہوا ہے الہ، جیسے الکتاب، الرحمن، تو الہ کی جگہ الف ڈراپ، الہ کو ہم کہتے ہیں اللہ، دی گاڈ کیپٹل GOD، یا اللہ سیدھا معنی خدا۔ اب اس کی ایکسپلینیٹری تو پورا قرآن ہے جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرے جو ہمارے لفظ آئیں گے اس لیکچر میں وہ ہے تماثیل، جو اردو کے لینگویج میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تماثیل جیسے کہ ڈرامہ، انگلش میں ڈرامہ سے میں تمثیل، تماثیل اس کی جمع ہو گئی، جو آپ ڈرامے دیکھتے ہیں۔ امیجز، انگلش میں اسے امیجز کہتے ہیں، جو حقیقت نہ ہو، جو ایک امیج کے طور پہ آپ کو کوئی چیز دکھائی جائے، اس کو تمثیل کہتے ہیں، تماثیل اس کی جمع کہتے ہیں۔ دوسرا ہے وثن، اس کی جمع ہے اوثان، جو یہ آئے گا معنی عربی میں۔ وثن یا اوثان کے معنی اردو لینگویج میں بت کے ہیں، بت۔ اب بت تو آپ سمجھ گئے اردو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے بت، لیکن بت کو سمجھنے کے لیے پھر اس کے معنی دیکھنے پڑتے ہیں، بت کیا مقصد۔ کوئی بھی انسان کسی بھی وجہ سے کسی بھی چیز کو مانتا ہے، کسی بھی چیز کو، اس کو بت کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا جو ہے بت ہے، محبت کا بت ہے، فلانا فلانا بت کے لفظ، یعنی وثن کے معنی بت فزیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نفسیاتی طور پہ شروع ہوتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا، لیکن لفظی معنی بتا رہا ہوں۔ وثن کے معنی بت، انگلش میں آئیڈول، IDOL آئیڈل، صنم جس کی جمع اسنام، جس کے معنی وہ بت جو محبت سے ریلیٹڈ ہو، یعنی ایک تو بت آپ
کسی سے خوف میں ڈر کے مارے ایک بت بنایا ہوا آپ نے، لیکن اگر وہ محبت سے ریلیٹڈ ہوگا تو اسے صنم کہیں گے، اسنام جمع اس کی جو ہے، یہ اس کے معنی بھی بت ہے، لیکن صرف کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ یہ ریلیٹڈ ہے محبت سے۔ ایک اور عربی کا لفظ ہے نفس، نفس، اس کے اردو میں معنی بنیں گے نفسیات، انگلش میں سائیکالوجی۔ اب سائیکالوجی جو ہے وہ ایک پورا سبجیکٹ ہے اور اس کو میں یہاں بیان نہیں کروں گا، لیکن اس میں بیسک چیز ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ انٹیلیجنس اور ایموشنز، انٹیلیجنس کا مطلب عقل مند، عقل مندی، اور ایموشنز کا مطلب جذبات، اس کا مجسمہ ہے۔ انٹیلیجنس، عقل مندی اور ایموشنز یا فیلنگز، ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو نفسیات بنتی ہے ہماری، اور پھر باڈی الگ ہے، بدن، یعنی جس کو ہم ہارٹ اور مائنڈ کو ریلیٹ کرتے ہیں، میرا دل نہیں مانتا، یہاں سے ایموشنز جہاں سے جنریٹ کر رہا ہے، یہ فیلنگز کر رہے ہیں، عقل سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عقل اور ہارٹ، جیسے عقل اور ہارٹ کو ہم کمبائن کرتے ہیں تو وہ سائیکالوجی، نفسیات ہے اس آدمی کی، یہ سائیکالوجی، یہ نفسیات ہے اس کی۔ ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے، ان دونوں کو آپ جوائن کر دیں گے تو وہ آپ کی پرسنالٹی آ جائے گی۔ یعنی پرسنالٹی کبھی بھی جذباتی دیکھے جاتے، اس کی انٹیلیجنس دیکھ کیا ہے اس نے زندگی میں پڑھا، انٹیلیجنس کا فیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جذبات سے، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پتہ نہیں رولر آف دا لینڈ ہے، لیکن جذبات اس کے الگ ہوں گے، جذبات اس کے الگ ہیں۔ زیادہ تر دنیا میں جذبات رول کرتے ہیں انسان کی عقل پر، اور عقل جو ہے وہ اس کے تابع ہو جاتی ہے، اور عقل جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے اس جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ تو یہ جو دونوں کا کمبینیشن ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لیکچر جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، ہماری نفسیات سے ریلیٹڈ ہے، جو ہم آگے آیت میں دیکھیں گے۔ جو جذبات ہے اس میں دیکھیے، میں آپ کو 2-3 الفاظ جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ محبت جذباتی جذبات ہے، محبت کوئی عقل مندی کا کوئی وہ نہیں ہے، محبت جذبات ہے۔ اسی طرح انتقام، ریونج، جیسے لو تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فرق بٹوین انٹیلیجنس، عقل مندی اور جذبات میں جو فرق آتا ہے۔ انتقام، جیلسی، حسد کرنا، انتقام، ریونج، اینڈ حسد مینس جیلسی، عربی میں آتا ہے حسد آلسو، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، حسد، اور جب حسد، جیلس جو آدمی ہے اس سے جب جیلسی کر رہا ہو، اس کی جیلسی سے ہم کو شر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب فیلنگز ہیں، یہ فیلنگز پہ بیس ہوئے ہیں۔ اسی طرح انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے آدمی کو، ایک سپریٹی کمپلیکس ہوتا ہے، یہ بھی فیلنگز کی بیس ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں انٹیلیجنس سے۔ احساس کمتری یا احساس برتری، نفرت، ہیٹریسی، یہ سب ایموشنز ہیں، فیلنگز۔ ایک جنسی جذبات ہوتے ہیں، سیکشل فیلنگز، خوشی، غم، صدمہ، ہیپینس، انہیپی، ناخوشی، ہرٹ، رونا، کرائنگ، فیئر، خوف، یہ مطلب آپ جذبات سمجھ رہے ہیں نا، جذبات جسے میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جذبات اور عقل کو ملا کے ایک انسان کی پرسنالٹی ہے، وہ نفسیات ہے۔ یہ میں نے ایک بہت براڈ سینس سے بتایا ہے، جو نفسیاتی تو اس کے ایکسپرٹس ہیں، میں تو ایک سمپل آپ کو بتا رہا ہوں ڈفرینس، کیونکہ ہم کو ان دونوں کے کمبینیشن سے ہماری زندگی یہ پرسنالٹی کا حصہ ہے، یہ پرسنالٹی ہماری بنتی ہے۔ اب جنرلی ہر آدمی کے جو جذبات ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، سوائے چند اگر نکال دیں، جیسے الرحمن، رحم کرنا، اللہ بھی انتقام لیتا ہے، انسان بھی انتقام لیتا ہے، اللہ بھی ودود ہے، محبت کرنے والا، انسان بھی محبت کرتا ہے، وہ ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے اللہ، لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ ہے۔ وہ جب ہم پیدا ہوئے تھوڑی سی ہمارے پاس جذبات ہیں سارے، تو اللہ کی جو فطرت ہے وہی ہماری فطرت ہے، مصور اللہ تعالیٰ، ہم بھی مصوری کرتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو جذبات ہیں ان جذبات کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے اپنی انٹیلیجنس سے، اور انٹیلیجنس کو گورن کرنا ہے اللہ کی آیات سے، جو محکم باتیں ہیں قرآن میں لکھی ہوئی۔
تو اللہ بتاتا ہے آیات میں کیا احکام ہے جس کو ہم نے ہمارے جذبات اگر کہہ رہے ہیں وہ صحیح اور غلط کا ہم فیصلہ، جذبات تو بہت سارے ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سیکشل جذبات کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. نکاح ایک بالکل پیور سیکشل جذبات ہے میل فیمیل کے ریلیشن شپ کے، لیکن آؤٹ سائڈ میرج وہ ایک کرپشن ہو جاتی ہے. جذبات تو سیم ہے، ریلیشن شپ سیم ہے، ریلیشن شپ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق محکم آیت کے بعد کہ نکاح کرو وہ پراپر چیز ہے، اور اس ادر دین وہ زنا ہو جاتا ہے، فاحشہ ہو جاتا ہے. تو اللہ اسی طرح ڈیٹیلز میں ہم جب جائیں گے تو اللہ کی جو محکم آیات ہیں جو ہم کو ہر فیلڈ میں، ہر ایسپیکٹ آف لائف میں بتا رہی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہمیں بتا رہا ہے. تو اس کو گورن کرنا ہے. ہمارے جذبات کچھ اور کہہ رہے ہیں، بچپن سے ہماری پروگرامنگ جذبات کی کچھ اور ہو گئی ہے. عقل ہماری اس کے انڈر دی انفلوئنس ہے. آیات سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے کلام سے احکام پتہ چل جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے ہمارے جذبات تو کہیں اور غلط پہلے عادی ہو چکے ہیں، تو ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے واپس. اس احکام حکم اللہ کی وجہ سے ان جذبات پہ واپس کنٹرول کر لیں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں چینج آئے گا اور شخصیت صحیح ہوگی جو اللہ کے صراط مستقیم پہ آئیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں کر پائیں گے تو وہ جذبات، جب آپ سنیے، جب جذبات آپ کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں عقل پر تو وہ آپ کا بت خدا بن جاتا ہے. جب آپ کے جذبات آپ کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں، کسی قسم کا بھی جذبہ ہو، اور ٹرانسگریس کر رہے ہیں اللہ کے احکام کو، اللہ کے احکام کو وہ ٹرانسگریس کر رہے ہیں، اللہ کے جو احکام ہے اس میں تجاوز کر رہے ہیں، اور وہ جذبات جو احکامات کے اوپر آ جائیں، آپ کی عقل کے اوپر آ جائیں، تو وہ آپ کا خدا ہو جاتا ہے، آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھ لیں تاکہ لیکچر سمجھ میں آئے گا آپ کو. یعنی کوئی بھی جذبہ آپ کی عقل پہ اگر حاوی ہو جائے گا تو آپ اس کے تابع ہو جائیں گے، تو آپ کا مائنڈ کنٹرول کرے گا وہ، اور وہ جذبہ آپ کا خدا بن جائے گا، الہ بن جائے گا، الہ، گاڈ، اور آپ وہی کریں جو وہ چاہ رہا ہے. یہ سمجھے یہ چیز. تو ہم کو ریورسل کرنے کے لیے ہم کو محکم آیت پتہ ہوگی تو ہم اس کو تابع کریں گے اپنے جذبات کو اپنی عقل سے. وہ عقل کہاں سے آئے گی؟ آیات سے. یہ اس طرح کا ہے. تو یہ میں نے جو چند چیزیں آپ کو بتائیں، یہ انٹروڈکشن ہے اس چیزوں کا. اب جو لفظ یہ عالیہ یا خداؤں جو ہے، یہ کس طرح، اب آپ سمجھیے کیا کیا چیزیں، ویسے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن چند کا قرآن میں جو ذکر ہے جو میں ایمفیسائز کروں گا وہ پیج نمبر 1 پر ہے. اللہ کی بندگی میں اس کی شرکاء، اصنام، جھوٹے الہوں، خداؤں کے ناموں سے خبردار رہیں. یہ میں نے ہیڈنگ ڈالی تھی تاکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو میں الفاظ پڑھوں گا یہ الفاظ قرآن مجید میں اس طرح آئے ہیں جیسے کہ یہ انسان کے الہ ہیں، خدا بن جاتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو میں بیان کروں گا. سورہ النوح، یہ سورت نمبر ہے 71 سورت ہے، اس کی 23 آیت. اس میں عربی میں دیکھیں لکھا ہے ودن یا ودا. ودا جو ہے اس کے معنی اردو میں محبت یا چاہت، انگلش میں لو اینڈ لائکنگ. یہ ایک آپ سمپل سنتے ہی آپ کو لگے جذبہ ہے. ودا، لائکنگ، جذبہ ہے، جذبات، فیلنگز، ایموشن. النجم 53 سورت 19 اس کے اللات یعنی کاش. النجم 53:20 منات جس کے معنی منت یا تمنا کرنا. النجم 53:20 العزہ، عزت. یہ میں صرف لفظی معنی کر رہا ہوں پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. الفرقان 25 اس کی 43 آیت ہوا، خواہش. النوح 71:23 آیت یغوث، مدد کرنے والا. یعوق، روکنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا. نصرہ، گدھ. سوا، وقت، گھڑی، زمانہ. الصفات 37:125 بعلا، شوہر. شوہر بذات خود، شوہر جو لفظ ہے. یہ جو میں نے چند نام پڑھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صنم یا جذبات یا الہ، عالیہ، جمع میں عالیہ، الہ کے مطلب گاڈ کا وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اسے گاڈ سمجھ رہے ہیں.
یعنی ان کو یہ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ کر کے میں ابھی ڈسکس کروں گا. جیسے ودہ کے معنی محبت یا چاہت. اب محبت ایک کس سے کر رہے ہیں یہ ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے. سمپل ایک لفظ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے اپوزٹ سیکس, لیکن لو فار دا کنٹری زبردستی کرائی جاتی ہے. مٹی جس علاقے میں پیدا ہوئے اس مٹی سے آپ سے محبت کریں, اس جگہ کی آپ پیداوار ہے تو اس سے محبت کریں آپ. دیش وطن محبت تو لفظ ہے, لیکن کس کس سے محبت کرایا جا رہا ہے؟ دیش سے کرایا جا رہا ہے جو کہ زبردستی کرایا جا رہا ہے. پھر زبان سے محبت ہے. کون سی زبان بولتے ہیں آپ؟ مطلب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, مطلب آپ سوچتے جائیں گے محبت کی بنیاد پر آپ کس سے محبت کریں, وہ اگر آپ پہ ڈومینیٹ کر رہی ہے عقل پر تو وہ آپ کا خدا ہے. ادروائز فیلنگز ہے, ایموشن ہے. وہ جذبہ جب تک ہے جب تک آپ کنٹرول کر رہے ہیں اس جذبے کو انڈر دی احکام آف اللہ, آیات اللہ کے احکام کے مطابق وہ نیچے ہے تو وہ جذبہ ہے. لیکن اگر وہ بڑھ گیا تو وہ خدا بن جائے گا, الہ بن جائے گا, خدا بن جائے گا. محبت. دوسرا ایک ہے کاش, اللہ. دیکھیے آگے پیچھے میں ہو سکتا کر جاؤں تو کریکٹ کر دیا. اللہ جس کے معنی ہے کاش. انگلش میں اف اینڈ بٹس بھی ہیں اس کے معنی, اف اینڈ بٹس. دونوں میں آپ کو سمجھا دوں. دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, محبت تو سمجھا دی آپ کو, سمجھ میں آ گیا. محبت سب سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ہر کہیں نہ کہیں محبت میں دماغ دل اٹکا ہوا ہے. محبت کے علاوہ جو ہم کاش ہے وہ کاش یہ کہ اگر فرض کریے کوئی چیز یا کوئی حادثہ میری زندگی میں ہو گیا, چاہے میں نے غلطی کری لائف میں اور ایک غلط کام کر دیا زندگی میں, تو اس کی ری اکرنس ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اصلاح تو نہیں کی. اگر ہم کوئی بھی غلط کام کر بیٹھے زندگی میں اور اس کا اصلاح نہ کریں تو کبھی نہ کبھی وہ پیچھے سے سامنے آ جاتا ہے آپ کے خیالات میں. اور جب خیالات میں آتا ہے تو آپ کا ذہن کیونکہ گلٹی ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے, تو اس کے اندر ذہن میں جا کے اس سچویشن میں جا کے اس کو یہ سمجھانا چاہتا ہے اگر ایسا گھر سے نہ نکلتا میں, یا یہ یوں نہ ہوتا یا یوں نہ ہوتا. اف اینڈ بٹس لگاتا ہے, اف انگلش میں اف اینڈ بٹس, کہ الٹیمیٹلی وہ جو غلط کام ہو گیا وہ نہ ہوتا. یہ ریزلٹنٹ نکالتا ہے اس کا مائنڈ. اور جتنی دیر وہ بیٹھا سوچ رہا ہے اس بات کو, وہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو اس نے اس میں لگایا اس میں بالکل اس نے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی نہیں کیا. ڈپریس ہو گیا مائنڈ اس کا کہ کاش اس وقت میں ایسا نہ کرتا. تو کئی لوگ زندگی میں باقاعدہ اس کاش کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور آپ یقین کریں زندگی میں آپ جا کے سوچیں کہ باقاعدہ اپنے مائنڈ کو لے کے جانا پیچھے پاسٹ ٹینس میں, پھر سوچنا اس کے بارے میں, اپنے مائنڈ میں ہو رہا اکیلے میں, کوئی برابر والے کو پتہ ہی نہیں ہوا. ایسی سمجھ رہا کہ دعوت میں آئے ہوئے, دعوت میں دماغ کہیں اور چلا گیا اور پیچھے پرانی بات کو یاد کر کے ذرا یہ چیز سلسلہ چل رہا ہے اور اس کو پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں کرو, نہیں ایسا نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. لیکن ہوا بھائی ایک چیز ہوئی بھی ہے نا گراؤنڈ پہ, اس کو صحیح نہیں کر رہے. بس یہ اس طرح یہ کہ ذہن میں کسی نے اس کو مٹا دے, مٹ نہیں سکتا, وہ لکھ دے گیا قیامت کو پیش کر دیا جائے گا. تو کاش کے اندر آدمی باقاعدہ اس میں پھنسا ہوا ہے, کاش میں ایسا نہ کرتا. دوسرا ہے تمنا یا منت, منات. یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم وشفل ڈیزائر کہ یہ فیوچر سے لے, وہ تو پیچھے کی بات, پاسٹ میں جا کے ہم نے سوچا تھا. اب ہم تمنا کرتے ہیں ہمیشہ فیوچر میں کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے. تمنا کیا ہو گئی کہ وشفل تھنکنگ فیوچر میں. فیوچر میں آپ بات کر رہے ہیں, فیوچر میں سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بغیر کسی ایفرٹس کے, بغیر کسی اس چیز کے ایسا ہو جائے. فیوچر کے اندر میں نے سوچ لیا کوئی بات کہ یہ کاش میں ایسا ہو جائے میرے ساتھ فیوچر میں, مگر یہ وہ پاس میں تھا. پاس میں جو غلط ہو گیا آپ سے وہ تو ہو گئی کاش. لیکن آگے فیوچر میں اگر میں تمنائیں کر رہا ہوں, منتیں مانگ رہا ہوں کہ ایسا میرے ساتھ ہو جائے تو میں بڑا خوش ہو جاؤں گا. یا میں پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کہتا ہوں بعض دفعہ, یا وہ لوگ قبروں پہ بھی جاتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا چادر چاہے منت مانگ لی صاحب کہ میں ایسا میرے ساتھ ہو جائے تو میں یہ کروں گا. اللہ کو ساتھ استغفر اللہ وہ ہو رہا ہے, کیا کہنا چاہیے, وہ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں سن رہے, اپنی وشفل تھنکنگ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر دے تو ایسا ہوگا.
یہ تمنا کرنا ہوتا ہے. تمنائیں جو ہیں وہ فیوچر سے ریلیٹڈ بات جس کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں کر رہے آپ, تو یہ تمنا کرتا رہتا ہے. پیچھے کیا ہے؟ کاش, لات, اور عزا, عزت. سب سے زیادہ میں نے دیکھا کسی کی تکلیف دہ چیز ہر ایک میں پائی جاتی ہے, وہ عزت ہے. یہ تو اپنے اندر مصیبت میں پھنسے ہوئے نا. یہاں کیا ہے؟ دوسرے کی عزت آ گئی صاحب, یہ اپنی عزت آ گئی. کہتے ہیں نا ناکیں بنی ہوئی سب, لمبی لمبی ناکیں ہیں. عزت, ہماری عزت یہ اور ہماری عزت یہ اور ہماری عزت. سنا ہوگا یہ لفظ کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میری عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ حیثیت دو نہیں دیکھ رہے آپ. کیا آپ اس کی مخلوق ہیں, اس کے احکامات پورے طرح صحیح طرح عمل نہیں کر رہے, لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں, میں لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں, وہ مجھے کیا عزت دے رہے ہیں. تو لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو ایک امیج بنا لیتا ہے آدمی, اس سے خود محبت کر رہا ہے وہ. تو یہ جو میں نے بتایا, کہا پیچھے کی باتیں سوچتا رہنا, آگے تمنا کرتے رہنا, اور عزت آ گئی. اب یہ وہ ہیں جو عزت کے خاطر لوگ کہتے ہیں کہ میں صاحب میں نے نوکری کی عزت ہی بیچی اپنی. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادھر نوکری کرنے آیا ہوں میں, اور پھر بہت سی باتوں میں کہتے ہیں عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. صاحب آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں, بے عزتی. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ مسئلے ہیں, اور اگر ہم اس کو درست نہیں کر سکتے تو ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اندر اپنی نفسیات میں گڑبڑ ہے. یہ ہے سارا سلسلہ. اس لیے ہم یہ سارے لیکچر دیا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. پھر ایک ہوا خواہش. دیکھیے منات تو فیوچر سے ریلیٹڈ ہے, کوئی ایسی تمنا جو ایک اسپیسیفک چیز, لیکن خواہشات تو کہتے ہیں اتنی خواہشات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہر آدمی سے پوچھو تو ہر آدمی اپنی خواہشات بتا دے گا, اور اس کی کوئی یہ مائنڈ کے اندر, فیلنگز کے اندر, جذبات کے اندر کوئی لمٹس نہیں ہے. جسے ہم معاشرے میں کہتے ہیں انگلش میں فینٹیسی ہے. پھٹیچر سے آدمی بادشاہ بنے ہوئے خیالات میں کیا جا رہا ہے بھائی. آپ کوئی بتائے, کوئی آدمی اپنے اگر فرض کریے مجھے یہ شوق ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا محل ہو, آپ یقین کریں میں محل بنا لوں گا گھر میں بیٹھ کے رہ رہا ہوں, جھوپڑی میں محل بنایا ہوا میں نے, اور بادشاہ 10-15 آدمی میرے نیچے نوکر ہے, جبکہ زندگی نوکری کر رہا ہوں کسی کی. لیکن بادشاہ جو میں اپنے ذہن میں ہوں وہ میری زندگی کو آپ چھین نہیں سکتے. میرا مائنڈ ہے, میں کر رہا ہوں, میں رہ رہا ہوں اس میں. اور بعض دفعہ زندگی میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ ریئل لائف میں جب آتا ہے اس ادھر آپ کہتا ہے کیا مجھ کو کہہ رہا میں تو بادشاہ تھا, میں بادشاہ نہیں نوکر ہوں. اس کو پہچاننا پڑ رہا ہے, مشکل ہو جاتا ہے, پرابلم آ جاتی ہے. صحیح ٹرو پکچر اپنی وہ نہیں کریٹ کر رہا مائنڈ کے اندر. تو یہ کہلاتی ہے فینٹیسی. یعنی یہ خواہشات اتنی ہیں انسان کی, اس خواہشات میں گاڑی نہیں تو گاڑی کی فینٹیسی کر رہا ہے. یعنی ہر وہ چیز دماغ میں لا رہا ہے جس پہ اس کو اس کے پاس نہیں ہے, یا اس کو پسند ہے, اس کی لائکنگ ہے. تو خواہش کرنا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہر بات ہر وقت یہی کیا جا رہا ہے, پریکٹیکل لائف میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, تو وہ اس کا خدا بن رہا ہے. کیونکہ اس میں گھنٹوں گزار رہا ہے وہ آدمی, ٹائم جو ہے نا گھنٹوں نکل رہے ہیں. یغوس عربی کا ہے, اور اس خواہش کو پورا کرنے کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ یغوس کے پاس, غوث اعظم. اس کے معنی کیا ہیں؟ مدد کرنے والا, یا غوث پاک. یہ کوئی نام تھوڑی ہے, آپ کو معلوم ہے یہ غوث پاک نام نہیں ہے, یہ آپ نام سمجھتے آ رہے ہیں آج تک. یہ ٹائٹل ہے مدد کرنے والا, غوث اعظم, سب سے بڑے مدد کرنے والے. اللہ تعالیٰ تھوڑی ہے یہ, اللہ نہیں ہے, اللہ کا یہ ٹائٹل نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں اگر ہم اپنی, دیکھیے آپ بڑی غور سے سنیں, اپنی خواہشات کے لیے, اپنی تمناؤں کے لیے اگینسٹ دی احکامات آف اللہ, اللہ کے احکامات کے اگینسٹ, ہم کس کو جا کے کہیں گے؟ ہم اس سے خواہش, اس کو جا کے بتائیں گے جو ہمارے غوث پاک جو ہیں وہ ہماری تمنا پورا کر دیں. اللہ سے تو ڈرے ہوئے, اللہ سے نہیں کہہ رہے. اور اللہ سے اگر کہہ بھی ہیں تو جھوٹے اللہ, ریئل اللہ سے بات بھی نہیں کر رہا ہے, جانتے بھی نہیں. تو ہم اس سے جا کے کہہ رہے ہیں تو ہماری یہ خواہش پوری کر دے. تو غوث پاک, جو بھی غوث پاک ہے, کسی کے ہر ایک کی کسی نہ کسی مدد کرنے والے ہیں, تو آپ فکر نہیں کریں. اب یعوق, نصر کے معنی کیا ہے صاحب؟ نصر کے معنی گدھ, سمپل معنی. لیکن گدھ تو ایک فزیکل جانور ہے جس کا کام ہے مرا ہوا گوشت کھاتا ہے. اچھا یہ تو تھا فزیکلی اس کی بات.
لیکن اگر ہم اس کو ایسے ایک ہوتا ہے ایک لینگویج میں بات کی جاتی ہے، لینگویج میں اکثر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے زبان میری ایک زبان ہے، اور ایک زبان کے معنی ہوتے ہیں لینگویج، ہے نا، کہ آپ کی کون سی زبان ہے، میری زبان نکال کے دیکھو یہ ہے میری زبان، نہیں آپ زبان نہیں پوچھ رہے، وہاں پوچھ رہے ہیں میری لینگویج، یعنی آپ کیا بولتے ہیں۔ اسی طرح گدھ کے اندر زبان میں لینگویجز میں یہ مانتے ہیں کہ آدمی کسی آدمی کے اندر خامیاں تلاش کرے، کسی کی کمزوری پہ نگاہ رکھنا، گدھ نثر۔ تو یہ کس طرح ہے کہ آپ کا صرف یہ کام ہے کہ دوسرے آدمی کے اوپر اس کی کمزوری پہ نگاہ رکھے ہوئے آپ، جس میں یہ خامی، پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں بیٹھے نئے فرسٹ ٹائم، میرے اندر کتنی خامیاں نکال چکے اب تک وہ ہے، یہ تو بات چیت بھی نہیں لگ رہا اس کا، باقاعدہ دیکھ رہے ہیں اور نکال لی انہوں نے۔ تو خامی نکالنے والے دوسروں کی ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں اس میں کہاں سے خامی نکالیں، وہ گدھ ہے، گدھ۔ اس میں آدمی انوالو ہے زیادہ تر، دوسروں میں غلطیاں نکالنا، یہ خامی نکالنا اور جسٹیفائی کرنا اپنے آپ کو۔ وہ کیوں نکال رہا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں لوگ، ساتھ میں چوری ووری کرتے ہیں یا گندے کام کرتے ہیں، اس سے بہتر میں نماز نہیں پڑھتا، فلانا کام غلط کرتے وہی کرتے، اس سے بہتر میں یہ نہیں کرتا۔ مقصد یہ کہ دوسرے میں یہ کمزوری ہے، ہر انسان دوسرے کی کمزوری دیکھے چلا جا رہا ہے خود، کیونکہ اسے امپروو نہیں کر رہا، اور یہ ہماری عادت ہے۔ ہم کہیں جائیں گے، جہاں جائیں گے، کہیں بیٹھ کے پیچھے سے ہم کہتے ہیں نا بیک بائٹنگ، برائی کرنا یا فیس پہ کرنا، یا کمزوری اگر نہیں بتا رہے پھر تو دل میں رکھ لیا کہ یہ برا اس طرح ہے۔ تو یہ کمزوری نکالنا دوسروں کے اندر، یہ اصلاح تھوڑی کر رہا ہے آدمی، وہ یہ بھی اللہ بنا ہوا ہے، خدا بنا ہوا ہے، کنٹینیوس یہی دیکھے جا رہا ہے کہ دوسرے اندر کیا کمزوری، یہ غلطی نکال دوں میں۔ یہ ہو گیا نصر۔ اب یعوق کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ ڈالنا، ہر اچھے کام صراط مستقیم